الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کتاب اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے
یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع اس امت کے لیے فرض ہے۔ اگر اطاعت میں اور اتباع میں تھوڑا سا بھی جھول ہوا تو وہ بندہ دنیا میں ناکام اور آخرت میں بھی ناکامی اس کے مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سب کے لیے آئیڈیل نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ معاملہ دین کا ہو، دنیا کا ہو، عبادت کا ہو، شرافت کا ہو، امانت کا ہو، دیانت کا ہو، صداقت کا ہو، ریاضت کا ہو، عدالت کا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، معاملہ خوشی کا ہو، معاملہ غمی کا ہو، ہر معاملے میں آئیڈیل اور نمونہ اگر کوئی ہیں تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہم سب کے لیے آئیڈیل بھی ہیں، نمونہ بھی ہیں، تو پھر یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آپ کی اطاعت کو بھی فرض کیا ہے اور آپ کی اتباع کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ اور پھر اگر امت یا امتی پیارے پیغمبر کی اطاعت میں اور اتباع میں تھوڑی سی بھی اگر کمزوری کا شکار دکھائی دے گی، اللہ اس چیز کی سزا یا تو انسان کو دنیا میں نقد و نقد دے دیتا ہے یا پھر ادھار کا معاملہ چھوڑ کے اس کی سزا آخرت میں دی جائے گی۔ تھوڑا سا جھول بھی شریعت نے گوارا نہیں کیا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، جنگ احد کا موقع ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے 50 صحابہ کی
درے پر قائم رہنے کی آپ نے ڈیوٹی مقرر فرمائی، اور ان 50 صحابہ کا جس کو امیر مقرر کیا گیا وہ سیدنا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان 50 صحابہ کے یہ امیر ٹھہرے۔ جب آپ بھیجنے لگے، ڈیوٹی مقرر فرما دی، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ساتھ نصیحتی کلمات بھی ارشاد فرمایا تم نے اس درے پہ قائم رہنا ہے، اس درے کو نہیں چھوڑنا، ہماری فتح ہو، ہماری شکست ہو، ہم کامیاب ہوں، ناکام ہوں، میدان فتح ہو، میدان میں ناکامی ہو، کچھ بھی ہو، ہماری بوٹیاں پرندے لے کے چلے جائیں اور تم دیکھ رہے ہو، اس کے باوجود بھی تم نے درے کو نہیں چھوڑنا۔ یہ وہ نصیحت تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو ارشاد فرمائی۔ جنگ شروع ہو گئی، آپ نے سنا احد کا میدان سجا، اللہ نے بغیر کسی نقصان کے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ جب مسلمان فاتح بن چکے، میدان کو فتح کر چکے، اور اس درے پہ کھڑے ہونے والے صحابہ کرام کی جماعت نے جب اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا کہ میدان فتح ہو چکا ہے، حضرات صحابہ کرام اس کے بعد مال غنیمت کے سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بعض حضرات صحابہ کرام کہنے لگے اب تو میدان فتح ہو چکا ہے نا، وہ بھی مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، تو ہمیں یہاں اب کیا رکنا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ جا کے مال غنیمت سمیٹتے ہیں۔ جب یہ حضرات صحابہ کرام نے آپس میں یہ بات کی تو اس لشکر کے امیر نے کیا بیان فرمایا؟ لشکر کے امیر نے کہا انسیتم ما قالکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگو تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحت بھول گئی ہے جو بھیجتے وقت اور تقرری کے وقت آپ علیہ السلام نے نصیحت فرمائی تھی؟ بھول گئے۔ اب دیکھیے، امیر نے یاد کرا دیا، بھولا ہوا سبق یاد ہو گیا، بتا دیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میدان فتح ہو گیا، دشمن بھاگ گیا، مال غنیمت سمیٹیں گے، چلتے ہیں۔ درا چھوڑا، میدان میں داخل ہوئے، دشمن کو موقع ملا، دشمن نے یک لخت یلغار کی، یک لخت حملہ کیا، اس وجہ سے کہ دشمن کو اندازہ ہو گیا مسلمان اب فتح کی خوشی میں مال غنیمت کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اب ان کی ساری توجہ جو ہے اب اس طرف ہے۔ اس کو موقع اور غنیمت سمجھتے ہوئے انہوں نے اسی درے سے اندر داخل ہوئے اور یک لخت جب آ کر یلغار کی، نتیجہ کیا نکلا؟ جو میدان بغیر کسی جانی نقصان کے مسلمان فاتح قرار دے چکے تھے اور میدان فتح کر چکے تھے، اب تھوڑی سی اس جھول کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا؟ دشمن آیا، یلغار کی، حملہ کیا، حملے کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور 70 صحابہ قیدی ہو گئے۔ 70 صحابہ شہید بھی ہوئے، قید بھی ہوئے۔ ایسا کیوں ہوا؟